بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہریار شوکت اور آج ایک انتہائی اہم، ایک انتہائی حساس اور ایک انتہائی نازک موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ دنوں ایک اینکر اور ایک ایسے اینکر جو تھوڑا عرصہ پہلے تک بڑے غیر معروف تھے، مذہبی طبقے نے ان کے پروگراموں میں جانا شروع کیا، مذہبی طبقے نے ان کے جو پوڈ کاسٹ ہیں ان کے اندر جانا شروع کیا، انہیں اہمیت دلوائی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو غیر معروف اینکر تھے وہ اچانک مذہبی طبقے کے اندر اپنی کچھ باتوں کی وجہ سے مشہور ہونے لگے آہستہ آہستہ، اور اس شہرت کے بعد انہوں نے ایک عجیب ٹرک چلی، اور وہ ٹرک یہ تھی کہ انہوں نے جو بھی اختلافی موضوعات تھے ان اختلافی موضوعات پر بات کرنا شروع کر دی۔ یہ اختلافی موضوعات یقینی طور پر تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تاریخ کس نے لکھی، کیسے ہم تک پہنچی، اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، لیکن ان اختلافی موضوعات پر انہوں نے گفتگو کرنی شروع کر دی۔ بہرحال گزشتہ دنوں ان صاحب کے ایک اور سوشل میڈیا ویڈیو کے اندر ایک ایسے موضوع پر بات کی، اور اس انداز میں بات کی گئی کہ یقینی طور پر وہ بات، وہ ویڈیو، وہ جو کردار اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، واضح طور پر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب کے سب لوگ ایک بار پھر شرنگیزی کی جانب اس ملک کو بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ تمام لوگ پلان لگ رہے تھے، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مقصد اس ملک کے اندر شر پھیلانا ہے، اور وہ صاحب جو بڑی پلاننگ کے ساتھ اپنی شہرت کے لیے، اپنے ویوز کے لیے ان اختلافی موضوعات پر بات کرنا شروع کر رہے ہیں، وہ بھی اس کا حصہ رہے، اور جو وہاں پر لوگ موجود تھے، جو علماء پتہ نہیں تھے بھی کہ نہیں تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی اس اختلافی موضوعات پر بات کر رہے تھے، الٹی سیدھی باتیں ہو رہی تھی، گستاخیاں ہو رہی تھی، ملک کو انتشار کی جانب دھکیلنے کی پوری کوشش ہو رہی تھی۔ اول تو میں اس موضوع پر کچھ بات کہنا ہی نہیں چاہتا، مجھے اس موضوع پر کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی بڑی سادہ سی وجہ، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے ہمیں کسی عالم دین کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے ہمیں کسی انجینئر، کسی پلمبر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے ہمیں کسی غیر معروف، کسی معروف، کسی انٹرنی مولوی کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سے بڑھ کر اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں دی، اور دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو ان میں سے ایک کے بعد ایک کا تم سے نکاح کرواتا چلا جاتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلا دی گئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ سے یہ بیعت لی کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس واقعے کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ اہل ایمان سے راضی ہوئے جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ ان تمام دلیلوں کے بعد ہمیں تو کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں، لیکن ہم نے بہت عرصہ پہلے اس بات کی نشاندہی کر دی تھی۔ ہم نے اپنے پروگرام کے اندر، اپنی ویڈیو کے اندر بہت عرصہ پہلے ان شرنگیزیوں کے بارے میں عوام کو آگاہ کر دیا تھا۔ میں اپنی ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس ویڈیو کو دیکھیے اور فیصلہ کیجیے۔ اس وقت 90% یا 99% مین اسٹریم میڈیا کے اوپر رمضان ٹرانسمیشن کرنے والے جو احباب ہیں یا جو افراد ہیں، ان میں سے اکثریت کا تعلق شوبز سے ہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اداکار ہیں اور ساتھ میں رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو ماڈل ہیں اور رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو گلوکار ہیں اور رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ یہاں یہ فرمائیے گا کہ ہمیں کسی کے کردار سے یا ہمیں کسی کے اعمال سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ تو وہ اور اس کا خدا جانتا ہے، لیکن کیا ایسے افراد جن کا ظاہری طور پر دینی علوم سے، میں یہ تو نہیں کہوں گا دین سے، دینی علوم سے تعلق نہیں ہے، ان کا رمضان ٹرانسمیشن کرنا یا دینی باتیں کرنا کس حد تک مفید یا درست ہے؟ بات وہی ہے کہ اب چونکہ یہ لوگ ہم پر مسلط ہو گئے، اصل جو کردار اس میں ادا کرنے کا ہے وہ ان علماء کا ہے کہ وہ ایسے پروگراموں کا بائیکاٹ کریں اور وہ نہ جائیں، اور اگر جائیں تو حق کو ڈنکے کی چوٹ پر بتائیں اور اس کی غلطی کو غلطی بتائیں،
اور میں نے دیکھا ہے چند ایسے علماء کو جنہوں نے میڈیا پر آ کر ایسے اینکرز کو ٹوکا کہ آپ کا یہ معاملہ غلط ہے، اور پھر وہ بیچارے میڈیا پر نظر بھی نہیں ہیں۔ جی ناظرین، ویڈیو آپ نے دیکھی، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دیکھیں ہمارا پوائنٹ ایک ہی تھا کہ اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر، اپنے گاڑیوں کے اندر، اپنے موٹر سائیکل کے اندر کو میکینیکل ورک کرانا ہے تو آپ میکینک کے پاس ہی جائیں گے، آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے اپنے گھر کا نقشہ بنوانا ہے تو آپ انجینئر کے پاس ہی جائیں گے۔ لیکن یہ کیا مذاق بنا ہوا اس ملک کے اندر کہ کوئی بھی جس کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے، جس نے چند ایک کتابیں پڑھی یا نہیں پڑھی، وہ اٹھا، اس نے اپنے ساتھ کسی کو بھرتی کیا، اس بھرتی کیے ہوئے شخص نے آپ کے پاس اختلافی نوٹ نکالے، آپ نے ریٹنگ کی چکر میں اس اختلافی نوٹ کو ڈسکس کیا، اس انداز میں ڈسکس کیا، نااہل لوگوں کو بٹھایا، جن کے پاس علم تھا نہیں تھا وہ گستاخیاں کرتے چلے گئے اور آپ ڈسکس کرتے چلے گئے۔ آپ کو کس نے حق دے دیا اس ملک کو انتشار کی جانب ایک بار پھر بڑھانے کا؟ کیا آپ اس ملک کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں؟ اور کیسے یہ حق ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی دینی بحث ہے تو وہ دینی بحث علماء اور مفتیان کرام کے درمیان ہوگی۔ وہ ایک اداکار، وہ ایک ڈیبیٹر، وہ ایک اینکر جس کے پاس کوئی دینی تعلیم نہیں ہے، وہ کیسے اس بحث کے اندر پڑھ سکتا ہے؟ وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ معاذ اللہ وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ حضور کے صحابہ یا حضور کے اہل بیت صحیح ہیں یا نہیں ہے؟ اسے کس نے یہ اختیار دے دیا؟ لہٰذا میری حکومت سے، میری اداروں سے، میری پیمرا سے، سوشل میڈیا کنٹرول کرنے والے اداروں تمام سے یہ اپیل ہے کہ اس قسم کے معاملات کو روکا جائے۔ دیکھیے، یہ اختیار کسی ایسے شخص کے پاس جس کے پاس دینی علم ہو ہی نہ ہو، اسے اس قسم کی بحث کا اختیار ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں ایک بار پھر کہوں گا، ہم نے یہ نشاندہی بہت پہلے کر دی تھی۔ یہ ایکٹرز کا کام نہیں ہے، یہ اینکرز کا کام نہیں ہے، یہ ماڈلز کا کام نہیں ہے۔ حضرت میں آپ سے بھی کہہ دوں، یہ ڈیبیٹرز کا کام بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے جس پر آپ کھڑے ہوئے آپ نے ڈیبیٹ کر دیا، آپ نے ڈکلیمیشن کر دیا، نعرے مار دیے اور آپ کے حق میں آپ کو جی کہا گیا کہ آپ نے سیوان کو فتح کر لیا۔ یہ سرعی طور پر دین اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، اور ایسے لوگ لوگوں کے جذبات بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو فی الفور روکا جائے۔ اور میں علماء سے بھی یہ درخواست کروں گا، صرف اسکرین، برا نہیں مانیے گا میری بات کر، لیکن صرف اسکرین کے چکر میں ایسے لوگوں کے پروگراموں میں جا کر بیٹھنا اور یہ کہنا جی ہم تو اس مقصد کے تحت بیٹھے، ہم اس مقصد کے تحت، کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو دیکھنے سے گریز کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے پروگراموں میں بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے۔